بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ماہ مبارک رمضان ہے، 17 رمضان جنگ بدر کی تاریخ ہے، یہی 17 رمضان جو گزر گئی۔ شب ہفدہم، 17ویں کی شب، روایات میں ہے کہ یہ ایک شب ایسی ہے تنہا جس میں 3000 فضیلتیں علی کو نصیب ہوئی۔ ایک شب میں 3000 فضیلتیں۔ اب وہ کیا کیا فضیلتیں ہوں گی 3000 ایک شب میں؟ روایت ہے، معصوم سے روایت ہے، ایک شب میں 3000 فضیلتیں علی کو ملی ہیں اللہ کی جانب سے۔ وہ کیا کیا فضیلتیں تفصیل سے تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمیں ایک اور روایت ملی، تو اس کو میں عام انسانوں کو سمجھانے کے لیے اس روایت کو بیان کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ 3000 فضیلتوں کی ایک توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ شب بدر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی ذرا وہ جو ایک فاصلے پر کنواں ہے وہاں سے پانی تو لے آؤ۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام تشریف لے گئے، رات ہے، تاریکی ہے، تھوڑا فاصلہ ہے، کنویں میں پانی گہرا ہے۔ آپ وہاں گئے اور جب پانی لے کے نکل رہے تھے اور آنا چاہ رہے تھے تو اب یہاں پہ ظاہری منظر ہے، کہ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ایک تیز طوفان آ رہا ہے، اتنی تیز ہوا، اور ظاہر ہے جب ہوا تیزی سے گزرتی ہے تو غبار بھی بلند ہوتا ہے۔ امیر المومنین ٹھہر گئے، پھر اٹھے، جب وہ گزر گیا جھونکا، ایک قدم آگے بڑھایا تھا کہ دوسرا جھونکا اسی طرح آیا، اور پھر ٹھہر گئے، پھر تیسری مرتبہ، یہ میں اپنی زبان میں وہ اس روایت کا مضمون ادا کر رہا ہوں، پھر اٹھے تو تیسری مرتبہ اسی طرح کا ایک زوردار جھونکا آیا، آپ ٹھہر گئے، اور اس کے بعد جب وہ گزر گیا اور مطلع گویا صاف ہوا، یعنی غبار بیٹھ گیا، تو آپ پانی لے کے خدمت رسالت مآب میں پہنچے تو حضرت نے مسکرا کے پوچھا کہ علی دیر کیوں ہوئی؟ اب دیکھیے، میں یہیں ٹھہر کے عرض کرتا ہوں کہ روایتوں کو پڑھ کے گزر نہیں جانا چاہیے، اور اس کے اعماق میں، اس کی گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جو بیان ابھی دیا کہ وہ 3 جھونکے آئے، یہ بھی کس کا بیان ہے؟ اب غور فرمائیے گا۔ جب حضور نے پوچھا کہ یا علی تمہیں دیر کیسے ہو گئی، تو آپ نے سر جھکا کے کہا یا رسول اللہ میں پانی لے کے آ رہا تھا، ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا، میں رک گیا، پھر کوشش کی تو پھر دوبارہ ایک جھونکا آیا۔ یہ علی کا بیان ہے، یہ ابو تراب کا بیان ہے، یہ خدا و خدا کے رسول کے سامنے خاکساری و فروتنی اختیار کرنے والے اللہ کی سب سے بڑی نشانی کا بیان ہے۔ یہ اللہ کے اس بندے کا بیان ہے جو اپنے کو کہتا ہے کہ میں تو محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ عبدیت میں، کمال جوہر عبدیت میں سرکار رسالت مآب کے بعد علی سے بڑی کوئی اللہ کی نشانی نہیں ہے۔ علی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جھونکا آیا اور میں رک گیا۔ حضور مسکرائے، کہا میں بتاؤں؟ جیسے ہی پانی لے کے تم نکلے ہو، 1000 فرشتوں کا ایک رسالہ آیا، ایک لشکر آیا، اور ان میں سے ہر فرشتے نے ٹھہر کے تمہیں سلام کیا اور اللہ کی طرف سے تبریک و تہنیت پہنچائی، اور اس کے بعد جب دوبارہ تم نے کوشش کی تو پھر 1000 فرشتوں کا رسالہ آیا، اور جب تیسری بار کوشش کی تو پھر 1000 فرشتوں کا رسالہ آیا۔ اب بتائیے
امیر المومنین اگر خود فرماتے کہ 1000 فرشتے آئے اور ہر فرشتے نے مجھے سلام کیا، یا رسول اللہ اس لیے ٹھہر گیا تھا، رسول کے سامنے علی یہ کہنا نہیں چاہتے تھے، فروتنی سے کہا ایک ہوا کا جھونکا آیا تھا میرے کو۔ اگر رسول تشریح نہ کر دیتے تو یہ فضیلت آنکھوں سے چھپی رہ جاتی۔ اب مجھے نہیں معلوم علی نے خود اپنی فضیلتوں پہ کتنے پردے ڈالے۔ فروتنی کے مقام پر، خاکساری کے مقام پر، خاکساری، فروتنی، تواضع، خود نمائی سے گریز، کیا شان ہے علی کی۔ فرشتے آگے سلام کر رہے ہیں، تہنیت پیش کر رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ایک جھونکا آیا تھا گزر گیا۔ رسول تشریح کر رہے ہیں، یہ 3000 فرشتے آئے اور سوال یہ ہے کہ سب نے ٹھہر کے علی کو سلام کیوں کیا؟ یہاں سے ایک شان یہ سمجھ میں آتی ہے میرے کہ علی کے زیر پرچم انسان ہی نہیں فرشتے بھی آتے تھے تو وہ ہوتے تھے زیر پرچم علی۔